أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. استاذ الاساتذہ فضیلت الشیخ دکتور عبداللہ جولم حفظہ اللہ، اور اسی طرح استاذ الاساتذہ فضیلت الشیخ خلیل الرحمن مدنی حفظہ اللہ، دیگر معزز حاضرین، ذمہ داران دعویٰ سینٹر جو مختلف دعویٰ سینٹر سے آئے ہوئے ہیں، آج کے اس دور میں جہاں کی ہم دیکھتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کرنے والوں کی الحمدللہ ایک تعداد جذبے کے ساتھ آگے آ رہی ہے، دوسری طرف ہماری اس قوم کے نوجوانوں کی ایک تعداد ہے جو پہلے سے کہیں زیادہ سوشل ورک اور خدمت خلق کے لیے بھی آگے آئی ہے۔ خاص طور سے کووڈ کے زمانے میں سوشل ورک کی جو مثالیں اس قوم نے پیش کی ہیں، وہ چاہے وہ فزیکلی ہو یا وہ مالی ہو، وقت کی قربانی ہو، ہر طرح سے یہ مثال جو اس قوم نے پیش کی ہے کہیں اور آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ اللہ رب العالمین ہمارے جذبات کو قبول فرمائے اور غلط رنگ چڑھنے سے، غلط رخ پر جانے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ جو دعوت و تبلیغ ہے اور خدمت خلق ہے، یہ دونوں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، لیکن الحمدللہ ہم سارے لوگ منہج سلف پر عمل پیرا ہیں، اور اسی منہج سلف کی روشنی میں ہم اپنی دعوت اور اپنے تمام کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ منہج سلف کا یہ طریقہ اور یہ وتیرہ ہے کہ دعوت و تبلیغ ہو، خدمت خلق ہو، یا ہماری عبادات ہوں، یا جو بھی چیزیں ہوں، اس امت کی ہی یہ خوبی ہے کہ اس امت کو امت وسط بنایا ہے اللہ رب العالمین نے، یعنی ہم اعتدال کے راستے پر ہیں، ایکسٹریم وے میں ہمارے لے جانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم امت وسط ہیں، یہ اس امت کا امتیاز ہے اور اس امت کی یہ خوبی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے کہ جس میں ایک اعتدال ہے، ایک ماڈریشن ہے اور ایک میانہ روی ہے۔ بالکل اس کو ہم مثال سے ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی اس قدر توہین و تذلیل اور ان کے ساتھ اس طرح کا جابرانہ اور ظالمانہ معاملہ کیا کہ ان کی نبوت اور ان کی رسالت کا نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کی جان کے بھی در پہ ہو گئے۔ یہ ایک ایکسٹریم راستہ رہا جو یہودیوں نے اپنایا عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ہی بارے میں ان کے ماننے والے عیسائیوں نے جو طریقہ اختیار کیا اور جو روش اختیار کی اور جو عقیدہ انہوں نے اپنایا، عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع اور پیروی میں، ان کی محبت کے نام پر، وہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور اللہ کے رسول سے زیادہ اوپر بڑھا کر انہیں ابن اللہ کہہ دیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، یا ان اللہ ثالث ثلاثہ کی روشنی میں ٹرینٹی کا عقیدہ انہوں نے لا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ تو یہود اس طرف ایک ایکسٹریم راستے پر گئے اور عیسائی اس طرف ایک ایکسٹریم راستے پر گئے۔ اس امت محمدیہ کو اللہ رب العالمین نے ان دونوں کے بیچ میں رکھا ہے۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا برحق نبی اور رسول مانتے ہیں،
ان کے سچے اور برحق ہونے پر ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو ہم عیسائیوں کی طرح نعوذ باللہ شرکیہ عقیدہ ان کے تعلق سے ہم نہیں رکھتے کہ وہ نعوذ باللہ ابن اللہ ہے یا ان اللہ ثالث ثلاثہ والی بات ہمارے اندر پائی جائے۔ تو ان دونوں کے درمیان کی جو راہ ہے وہی ہے اعتدال کی راہ، اور وہی اس امت کا عقیدہ ہے، اور یہی اس امت کا امتیاز ہے، اور اس پر ہمیں قائم رہنا چاہیے۔ یہ جو اعتدال کی بات ہے، یہ اعتدال کی بات ہماری اپنی عبادات میں بھی ہے۔ عبادات کی جن کے بارے میں ہم لوگ یہ جانتے ہیں، فضائل اور اجر و ثواب کی ساری چیزیں، ترغیب سے متعلق بے شمار دلائل ہمارے سامنے ہیں، لیکن عبادات کے باب میں بھی اعتدال کی سخت ضرورت ہے۔ وہ صحیح مسلم کی وہ حدیث مشہور ہے، 3 صحابہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات سے متاثر ہو کر کے انہوں نے کہا تھا کہ اما انا فاصلی اللیل، کہ میں تو، ایک صحابی نے کہا کہ میں تو پوری رات اللہ رب العالمین کی عبادت ہی کرتا رہوں گا، میں سوؤں گا ہی نہیں۔ وقال آخر انا اصوم الدہر ولا افطر، میں ہمیشہ روزہ ہی رکھوں گا، اب کبھی روزہ ہی نہیں توڑوں گا۔ اور تیسرے صحابی نے کہا کہ انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، کہ میں اب شادی ہی نہیں کروں گا، عورتوں سے دوری اختیار کر لوں گا، صرف اللہ کی عبادت کی خاطر اپنی ساری زندگی وقف کر دوں گا اور ڈیڈیکیٹ کر دوں گا۔ عبادت کی خاطر انہوں نے یہ بات کہی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا انتم قلتم کذا و کذا، آپ ہی لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کہی ہیں۔ اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ ولکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میں اللہ عز و جل کا نبی، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزے توڑتا بھی ہوں، نفلی روزوں کے بارے میں ہے، میں رات کو نمازیں بھی پڑھتا ہوں اور رات کو نیند بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں، یہ ہے میرا طریقہ۔ جو شخص میری اس سنت یا میرے اس طریقے سے دوری اختیار کرے یا اس طریقے سے ہٹ کر عبادت کے ہی نام پر کوئی اور طریقہ یا اس سے بڑھ کر طریقہ لانے کی کوشش کرے تو اس کا ایمان، اس کا عقیدہ، اس کا طریقہ، اس کا منہج، اس کا مزاج میری سنت اور میری لائی ہوئی شریعت کے خلاف ہے، اور اس کا بھی تعلق مجھ سے نہیں ہوگا۔ اتنا سخت نوٹس لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اعتدال کے راستے سے کبھی بھی ہٹنا نہیں چاہیے۔ جو دعوت و تبلیغ ہے یقیناً اس امت کا بہت بڑا سرمایہ ہے، بلکہ خیر امت ہونے کے لیے لازم ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ خیر امت کے لیے یہی سب سے پہلی صفت بتائی گئی ہے کہ ہم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں کو روکتے ہیں۔ اللہ کی ذات پر ہمارا مضبوط اور بہترین اور ٹھوس ایمان ہوتا ہے۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر۔ بے شمار دلائل ہیں۔ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے دین کی تبلیغ اور اس کی اشاعت کریں جہاں تک ہماری پہنچ ہو، جہاں تک ہم سے ممکن ہو، ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ ایک بات جانیں لیکن صحیح اور درست طریقے سے اس ایک بات کی تبلیغ کریں، لوگوں تک پہنچائیں، اللہ کے بندوں تک پہنچائیں، یہ سب کچھ ہے، لیکن اس دعوت و تبلیغ میں بھی اعتدال کی سخت ضرورت ہے۔ دعوت و تبلیغ کے نام پر آپ حد سے زیادہ اوور ایموشنل ہو جائیں، حد سے زیادہ آپ جذباتی ہو جائیں، آپ چاہیں کہ ہم اپنے طریقے سے دن رات جیسے چاہیں گے اس طرح کی دعوت و تبلیغ کریں گے تو یقیناً آپ منہج سلف سے ہٹ جائیں گے، اور آپ کی یہ دعوت و تبلیغ پر اثر ہونا اور اس کے اچھے اثرات اور اچھے نتائج سامنے آئیں، اس بات کی آپ امید نہیں رکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج کل اس کی مثالیں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ضرورت سے زیادہ کسی کے اوپر آپ محنت کرنا شروع کر دیں، زبردستی آپ اس کو 10 منٹ جو بات کہہ سکتے ہیں آپ 2 گھنٹے اس کو سمجھاتے رہیں گے، آپ اتنے آڈیو، اتنے ویڈیو، اتنے لیکچرز، اتنی چیزیں آپ کرنا شروع کر دیں گے کہ آدمی اکتا جائے اور اوب جائے، اور اس کے بعد اندر سے اس کے دل میں ایک نفرت سی پیدا ہو جائے کہ ہمیں نہیں چاہیے۔ آج کل دیکھتے ہیں کہ واٹس ایپ کے ذریعے یا دیگر سوشل میڈیا کے جو سورسز ہیں اس کے ذریعے
اس قدر چیزیں بھیجی جاتی ہیں جو آیا فارورڈ کر دیے، حالانکہ اس میں سے بہت ساری چیزیں انتہائی غلط اور بکواس ہوتی ہیں، کچھ تو بالکل بالکل ایک افسانہ کی طرح ہوتی ہیں، کچھ تو بالکل رومرز ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں لیکن ہم بس دین کے نام پر کیے جاتے ہیں۔ اس قدر اگر ہم دعوت و تبلیغ پر آمادہ ہو جائیں گے کہ ہم چھوڑیں گے نہیں جب تک ان کو اپنے رنگ میں نہیں لا دیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ سے بھی دور ہو جائے گا اور اللہ کے دین سے بھی دور ہو جائے گا، اور اللہ معاف فرمائے کہیں ہم اس کو دین سے دور کر دینے کا ذریعہ نہ بن رہے ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یذکرنا کل خمیس، ہفتے میں ایک دن جمعرات کے دن وہ کھڑے ہوتے تھے اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے تھے۔ فقال له رجل یا ابا عبد الرحمن لوددت انک ذکرتنا کل یوم، ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ ابو عبد الرحمن ہماری خواہش ہے کہ آپ روزانہ ہمیں نصیحت کریں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، آپ روزانہ ہمیں نصیحت کریں، ہم سب یہ شدید خواہش رکھتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا جو جواب تھا بہت ٹھوس، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی اور براہ راست دین حاصل کیا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے منہج و طریقہ سیکھا تھا اس پر وہ مکمل طریقے سے کاربند تھے۔ ہم دین کے بہت بڑے داعی ہیں، ایک ہی رات میں سب کچھ اڈیل دیں گے، یہ انہوں نے نبی سے نہیں سیکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ واللہ یہ ایسا نہیں ہے، میں ایسا کر سکتا ہوں کہ ہر دن میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں اور وعظ کروں اور نصیحت کروں اور لمبی چوڑی تقریریں کروں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں یا شریعت کے بارے میں ایک نفرت ڈال دوں۔ کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بها مخافۃ السامۃ علینا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے یہی دیکھا اور یہی سیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مزاج کا خیال رکھتے تھے، ہم اکتا جائیں آپ اتنی گفتگو نہیں کرتے تھے، ہم بیزار ہو جائیں آپ اتنی واعظ و نصیحت ہمیں نہیں کرتے تھے، لہٰذا واعظ و نصیحت کم سے کم بہترین ایک پریسائزڈ اور صحیح طریقے سے ہو اور مناسب طریقے سے ہو، اس بات کا خاص و لحاظ رکھا جائے، اس میں اعتدال کی سخت ضرورت ہے۔ دوسری چیز، ہم صرف دعوت و تبلیغ کریں، اگر سامنے والے کو کوئی جسمانی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، وہ اس میں حد سے زیادہ الجھا ہوا ہے، وہ آپ کے دین کی بات سننے کے لیے تیار ہوگا؟ ہو سکتا ہے فزیکلی وہ تیار رہے لیکن مینٹلی وہ بالکل تیار نہیں ہوگا، اندر سے وہ بلکہ وہ انکار بھی کر سکتا ہے۔ کوئی اپنے اولاد کے معاملے میں کسی وجہ سے الجھا ہوا ہے، کسی کا کچھ اور ایشو ہے، تو ہمیں چاہیے کہ دین صرف دین کی باتیں بتاتے رہیں، اتنا ہی نہیں بلکہ ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھا جائے، اسے اس وقت جس چیز کی سب سے زیادہ اور شدید ضرورت ہے اس کی تکمیل کریں اور اس کو پوری کریں، اور اس کے بعد ہم اس کو دین کی بات کہیں، اس کے بعد وہ خوشی سے ہماری باتیں سننے کے لیے تیار ہوگا۔ لہٰذا دین کی دعوت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے مزاج، ان کی ضروریات اور ان کی ہیومن سائیکالوجی کا بھی خیال رکھنے کی سخت ضرورت ہے۔ میں دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ انہیں سوشل ورک بھی ان کے ساتھ کرنے کی اور ان کے معاملے میں خدمت خلق کو اپنانے کی بھی سخت ضرورت ہوا کرتی ہے۔ یہ دین کی دعوت و تبلیغ کے معاملے میں یہ ایک توازن ہونا چاہیے کہ آپ صرف داعی نہ ہو بلکہ دعوت و تبلیغ کے ساتھ آپ کے اندر لوگوں کی خدمت اور ان کی ضروریات کو پوری کرنے کا بھی جذبہ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھتے تھے، آپ بولتے ہی جائیں ایسا ہرگز نہیں ہے، طول الصمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بھی کبھی کبھی دیر تک خاموش ہی بیٹھے رہتے تھے۔ لہٰذا اس بات کا لحاظ رہے، اس ساتھ ہی ساتھ ہمارے ہاں ایک دوسرا پہلو بھی پایا جاتا ہے، حد درجہ مداہنت، افراط اور تفریط دونوں چیزیں ہیں اور دونوں غلط ہیں۔ مداہنت کی مثال ہمارے ہاں اوور لینینسی اس بارے میں اس قدر پائی جاتی ہے کہ کبھی کبھار ہم دین کی دعوت اور اصلاح کے معاملے میں اس قدر ہم نے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے کہ ہم اپنے فیملی ممبرز کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں، ہمارے ساتھ بزنس پارٹنرز کو ہم دیکھتے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فرائض کے پابند نہیں ہیں، وہ حرام کاموں میں انوالو ہیں، ان کے اندر شرکیہ عقائد پائے جاتے ہیں، ان کے اندر خرافات ہیں،
لیکن ان کی اصلاح کے لیے ہم پیار سے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تعلقات بگڑ جائیں گے، ریلیشن شپ خراب ہو جائے گا، اور ایک مزاج میں ایک تلخی پیدا ہو جائے گی۔ الحب للہ والبغض للہ کس دن کے لیے ہے؟ کہ محبت صرف اللہ کے لیے، اور اگر دوری اختیار کرنے کی نوبت آئی تو وہ بھی صرف اللہ کے لیے۔ لہٰذا یہ چیز بھی ہونی چاہیے، آپ دین کی دعوت و تبلیغ میں اس قدر سست اور لاپرواہ نہ واقع ہوں کہ آپ اللہ کی نظر میں مجرم ہو جائیں۔ اسی طرح اس معاملے میں تھوڑے سے اعتدال کی اور ضبط کی ضرورت ہوتی ہے جب ہم غیروں میں دعوت و تبلیغ کا معاملہ کریں اور وہاں پر جب اس مشن کو پیش کریں۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ پہلی بار ہم کسی کے سامنے آئے ہیں اور اسے توحید سمجھانے، اسے دین بتانے کے لیے آئے ہیں، پہنچتے ہی پہلی ہی میٹنگ میں ہم اس کو 5 پلرز آف اسلام سمجھا دیتے ہیں اور پورا ڈیٹیل بتا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ تو فقہی مسائل بھی، حلال و حرام کے بہت سارے مسائل بھی بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ جس کو دین کا کچھ نہیں پتہ، آپ اس کو اتنی ساری تفصیلات بتانے کے لیے پہلی ہی میٹنگ میں شروع ہو گئے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث اس معاملے میں مضبوط اور ٹھوس دلیل ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کی طرف بھیجا داعی اور مبلغ کی حیثیت سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ۔ دوسری روایت میں اول ما تکن ہے کہ سب سے پہلی چیز آپ جس کی طرف انہیں دعوت دیں گے وہ لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، اب لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ہی انہیں سکھلائیں گے۔ جب وہ اس کو مان لیں، جب وہ اس کو فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، جب وہ اس توحید کو سمجھ جائیں، توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، اس کے بعد انہیں بتانا کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ جب وہ اس کو بھی مان لیں اور یہ ان کی پریکٹس میں اور ان کی عملی زندگی میں آ جائے، تب پھر انہیں بتانا کہ زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ یہ ایک اسٹیجز ہوتے ہیں، یہ بھی اعتدال ہے، یہ بھی حکمت کے اندر آتی ہیں یہ باتیں کہ جس کا ہمیں لحاظ کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسرا پہلو خدمت خلق۔ خدمت خلق کے سلسلے میں یہ بات دیکھی گئی ہے کہ ہمارے کچھ احباب، خاص طور سے آج کی ینگ جنریشن کہ جنہوں نے تیزی کے ساتھ خدمت خلق میں اپنا لوہا منوایا ہے اور سوشل کاموں میں اور ویلفیئر کے کاموں میں اور ایکٹیویٹیز میں الحمدللہ بے مثال خدمات کی ہیں اس قوم کے نوجوانوں نے، لیکن ان کو بھی تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت ہے۔ وہ اس خدمت خلق میں بھی اعتدال کو اپنائیں اور اس امت وسط کی خوبی کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ یقیناً خدمت خلق اس امت کا بہت بڑا وصف ہے اور اس امت کی امتیاز ہے۔ کسی کے دل کو جیتنے کے لیے، اپنے اخلاق کی دھاک بٹھانے کے لیے اور دوسروں کو دین کی طرف مائل کرنے کے لیے، ان کے دلوں کے اندر کی نفرت کو مٹانے کے لیے اور اسلام کے محاسن اور خوبیوں کو ان کے اندر اتارنے کے لیے خدمت خلق سے بہتر کوئی دوسرا پلیٹ فارم آپ کے پاس نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی سے پہلے کی زندگی خدمت خلق سے بھرپور ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی مشہور حدیث جو صحیح بخاری میں ہے، کل ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا واللہ انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ یہ ساری خوبیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے جو بتلائی ہیں کہ آپ سے زیادہ بہتر خدمت خلق کی مثال پیش کرنے والا، چاہے وہ سچ بولنے میں ہو، رشتے ناطے کو جوڑنے میں ہو اور بوجھ نہ اٹھا سکنے والوں کا بوجھ اٹھانے کا معاملہ ہو، اور ایسے ہی مہمانوں کی ضیافت اور ان کی تعظیم کا معاملہ ہو، ہر خیر اور حق کے معاملے میں مدد کرنے کی بات ہو، آپ سے بہتر اس معاملے میں مثال پیش کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق اور اپنے اخلاق کی عظمت کو سب سے پہلے لوگوں کے دلوں پر اتار دیا اور بٹھا دیا، اور یہ خدمت خلق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس خدمت خلق میں بھی اگر ہم دین کے اس توازن اور اس بیلنس کو ہم سنبھال نہ پائیں گے تو پھر ایک طرف ادھر جائیں گے یا پھر ادھر جائیں گے۔ کچھ لوگوں نے خدمت خلق کے نام پر کیا کچھ کر دیا،
اس قدر صبح و شام، صبح سے لے کر شام، شام سے لے کر صبح تک خدمت خلق میں اپنے آپ کو لگا دیا اور کھپا دیا انہوں نے کہ ایک ان بیچاروں کی فرائض اور فرض نمازیں بھی غائب ہو گئی ہیں۔ آپ کی یہ خدمت خلق کہ جو آپ فرض نمازوں سے ہی غافل ہو گئے، آپ کو کس نے بتا دیا کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے؟ فرائض سے دور اور نوافل پر آپ اتنے بڑے کاربند ہو گئے ہیں۔ ایسے ہی یہ خدمت خلق حد سے زیادہ کرنے والے، انہوں نے توازن کو اور اعتدال کو جب برقرار نہ رکھ سکے تو یہاں پر انہوں نے اپنی ضروریات کو بھی بالائے طاق رکھا، گھر والوں کی جو ذمہ داریاں تھیں اس کو بھی انہوں نے ادھر سے ادھر کر دیا، اور ایسے ہی کچھ اور بھی جو ضروریات تھیں دنیاوی اعتبار سے اس کو بھی انہوں نے مٹا دیا، یا اس حق کو بھی انہوں نے غائب کر دیا اور ختم کر دیا۔ تو خدمت خلق کے نام پر آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ سب کچھ خدمت خلق نہیں ہے، خدمت خلق بہت کچھ ہے، لیکن بہرحال سب کچھ نہیں ہے، اور ساری چیزیں اعتدال اور توازن کے ساتھ ہی ہونی چاہیے، اور بیلنس کو اس معاملے میں مینٹین کیا جانا چاہیے۔ آپ دوسروں کا بہت خیال رکھتے ہیں، آپ کے گھر والوں کو بھی آپ نے محروم کر رکھا ہے، آپ نے اپنے رشتہ داروں کو محروم کر رکھا ہے، آپ نے اپنے اعزاء و اقربا کو دور کر رکھا ہے۔ یہ کون سی آپ کی خدمت خلق ہے کہ جو سب سے زیادہ حق رکھتے تھے آپ نے ان کو سب سے زیادہ دور کر دیا، اور جن کا نمبر بعد میں تھا آپ نے ان کو اول نمبر دے دیا؟ تو خدمت خلق کے حوالے سے بھی بہت اعتدال کی ضرورت ہے۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ جو دنیاوی ضروریات ہیں، جو ہماری دنیاوی چیزوں سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں اور وہ ہمارے واجبات میں سے ہیں، وہ ذمہ داریاں اور ان کو نبھانا اور ان کو ادا کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے اور شرعی طور پر ضروری ہے۔ دنیا کی چیزوں کو بھی ہم بالائے طاق نہیں رکھ سکتے کہ اب ہمیں ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں، ہم نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے۔ تو یہی ایک آپ بڑا فرق دیکھیں گے دوسروں میں اور ہمارے میں۔ خدمت خلق کا جذبہ مدر ٹریسا کو دنیاوی اعتبار سے مثال کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے، لیکن ہمارے یہاں جو توازن ہے وہ بہت بے مثال اور بہت زبردست ہے کہ ہم بہت اچھی طرح سے فرائض کو بھی جانتے ہیں، واجبات کو بھی سمجھتے ہیں، نوافل اور مستحبات کو بھی ہم جانتے ہیں، اور سب کو ان کے درجوں اور ان کے لیول پر ہم رکھتے ہیں۔ ہم مکس اپ نہیں کرتے یا ادھر سے ادھر ہم معاملے کو نہیں کرتے۔ تو یہ ایک توازن اور ایک اعتدال ہے کہ جس کو مینٹین کرنے کی اور جس کو برقرار رکھنے کی امت کو سخت ضرورت ہے، اور نئی نسل کو اس کی ضرورت ہے، بالخصوص جو لوگ دعویٰ کے فیلڈ اور میدان میں ہیں ان کو خاص طور سے ان چیزوں کو سمجھنے کی اور ان کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو ہر معاملے میں خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں امت وسط کی جو خوبیاں ہیں، اس امت کا جو امتیاز ہے اور جو امتیازی وصف ہے، اللہ ہم سب کو اس پر برقرار رکھے اور ان کو اپنانے کی اور مرتے دم تک ان کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر طرح کی فتنہ، شر، فساد سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔